سر آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ جو مینیفیسٹو منشور تھا وہ مسلم لیگ نون نے بڑی تاخیر کے ساتھ دیا، اور جب آیا تو اس میں اوبویسلی معیشت کی بہتری کا دعویٰ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن دبے دبے الفاظ میں یہ بھی بات ہوتی رہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا، جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا، اس کا بھی احتساب کیا جائے، اور پھر جو دیگر باتیں ہم نے دیکھیں، مینیفیسٹو کا لیٹ آنا، اور پھر اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ آج کل کا جو ووٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے، اس کو اویئرنیس بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ محض اس مینیفیسٹو سے آپ انٹیکٹ رکھ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، 9 فروری کا جو الیکشن ہے یہ نئی حکومت کی نوید لا رہا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں یہ پیچھے 2002 کا، پھر 2008 کا، پھر 13 کا، یہ جو ماضی میں نون لیگ کا ایک رول تھا، اس میں جس یوتھ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 6 کروڑ سے کم ہے، اس کو 9 مئی کی طرف ڈھکیلنے والوں سے اگر ہم بچا لائے اور ان کو آپ 28 مئی کی طرف جا کے فخر کی زندگی میں بسانے کا عہد لے کے، جس قائد نے یہاں تک پاکستان کو لے کے آئے، اگر اس کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں یہ جو مینیفیسٹو ہے جو ہمارا لیٹ آیا لیکن درست آیا اور ایک بہتری کی طرف لے کے آنے والی شواہد جو ماضی میں ہمیں ملتے ہیں ان کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے، تو یہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس میں دیکھیں سارے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بالکل ایک بہترین سسٹم لایا گیا۔ یہ RTS کو بٹھانا نہ بٹھانا یہ عوام کے ساری چیزوں کو انہیں پتہ ہے۔ ابھی اگر سر اس دفعہ تو RTS ہے ہی نہیں۔ نہیں، دیکھیں اس وقت بھی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اس طرح ایک مینوپلیٹ کر کے پیش کی جاتی ہیں۔ 18 کا آغاز ہی 184 سب سے اس کا آرٹیکل 184(3) کی وائلیشن ہوئی تھی، جب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ اس وقت آ کے نیب کورٹ کے اوپر اپنا ایک مجاز جج بٹھا دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج کو یہ امپاور کرنا چاہیے تھا کہ میاں صاحب کے کیسز کو دیکھیں اور ان کو ایک فیصلے کی طرف لے کے جائیں، جس کے بارے میں ابھی کہا جا رہا تھا، میرے فاضل دوست بتا رہے تھے حمید اللہ صاحب، کہ اس وقت یہ نون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ دیکھیں وہ زیادتی کو فیس کرنے والا اپنے اس عوام کے لیے لندن سے چل کے یہاں پہ آیا۔ سر دیکھیں ابھی آپ نے فیصلوں کا ذکر کیا نا، تو جو فیصلے تب ہو رہے تھے اسی طرح کے فیصلے اب ہو رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زیر عطاب تب کوئی اور جماعت تھی، آج کوئی اور جماعت ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اگر تب غلط تھا تو آج بھی غلط ہے، اور اگر تب آپ کہتے ہیں صحیح تھا مطلب تو پھر آج بھی صحیح ہے، پھر تو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں لیگل ٹیم میں شامل ہوں آج تک بھی، اور ابھی تک شکر الحمدللہ اعظم جی طاہر صاحب ہمارے وہاں پہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، امجد صاحب کر رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب جانتے ہیں کہ کتنی ایک امپورٹنٹ جو وہاں پہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے کے نااہل ہونے کا کیس آج کس کے اوپر ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس کی بیٹی کو، جنہوں نے تو سر وہ تو تب جیسے کیسز بنے تھے وہ ویسے ختم بھی ہو گئے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کو ایسے مقدمات کا سامنا ہے یا بانی PTI کو، تو آج ان پر جس طرح کے کیسز ہیں اگلے 6 7 8 سال بعد 10 سال بعد یہ بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے۔ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ لائیو آپ اس چیز کو چلا رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیسز شروع کروانے میں، ختم کروانے میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ یہ عدالتوں کے ہاتھ میں چیز نہیں ہے سر۔ مجھے بات مکمل کرنے دیں پلیز۔ توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، سائفر، 3 کیسز ہیں۔ توشہ خانہ میں کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہے کہ آپ نے وہ حقائق، مجھے مکمل کرنے دیں گے تو بات پھر مکمل ہوگی، کہ اگر آپ کنسیلمنٹ آف فیکٹ لیں، آپ نے یہ بتایا کہ میرے پاس 4 بکریاں ہیں، آپ نے یہ بتایا کہ میرے پاس بنی گالا ہے، آپ نے یہ بتایا کہ میرے پاس 8 کنال کا زمان پارک میں تو اس کا ٹیکس 5 لاکھ روپے جمع کروا رہے، آپ ان سارے شواہد کو چھپا کے جو گفٹ آپ کو ملے اور جو آپ نے لیے ان کے باعث آپ نے رقم کو وہ مخفی رکھا، تو یہ وہ الزامات تھے جو آج کے کیس کے، آج کے مقدمات کا انگریڈینٹس ہیں جن کی بنیاد پہ یہ صاحب اندر گئے ہیں۔ تیسرا القادر ٹرسٹ، دیکھیں 500 ارب روپیہ آپ ملک ریاض کا جمع کرواتے ہیں بحریہ کا، اور جا کے جو آپ کی کابینہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم ایک ہمارا پروجیکٹ آپ اس کو سائن کریں اور آگے پروسیڈ کریں، تو آپ اپنا ذاتی بینیفٹ جیلم کے پاس 400 سے زیادہ کنال، 458 کنال سے زیادہ جگہ لے کے اس کا بینیفٹ خود رکھتے ہیں، تو یہ کیسز وہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب پہ تھے، یہ وہ کیسز ہیں جو ان کے ذاتی مفادات پہ تھے۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ ایک کیس میں اگر آپ کو 10 سال سزا اور پھر ایک میں آپ کو 12 سال سزا، یعنی کہ ملک سے غداری کے کیس میں جو آپ کو سزا ہوئی ہے وہ 10 سال۔ میں بانی PTI کی بات کر رہی ہوں۔ میرے قائد پہ دیکھیں میاں، مجھے بات مکمل کرنے دیں، میاں نواز شریف صاحب پہ غداری کا کوئی مقدمہ نہیں تھا، 9 مئی کے واقعات میں الجھانے کا، کہیں 109 بیڈ روم
شامل نہیں آپ کو تھے. یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے مطلب ہمارے یہاں پر جو وہ اگر ہم دیکھیں سو جو ڈان لیکس کے معاملات اور پھر جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کی تھی اور ان پر بھی غداری کے اس وقت ٹھیک ہے کیسز نہیں بنے تھے باتیں تو ہوئی تھی. دیکھیں کیسز بنتے تب ہے جب انگریڈینٹس پورے ہوں, جب ان کو بنانے والے اور جب بھارتی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ کیش کیا. دیکھیں بھارتی کرتے رہے, بھارتی تو ابھی بھی بڑے کریں گے, لیکن پاکستان میں اگر کسی میں جرت تھی تو وہ اس کو بھی لگا لیتا. وہ اس میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کوئی میچ کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ باہر سے آگے یہاں کھڑے ہو گئے لیڈر آپ تو یہی کہیں گے, لیکن دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز آر لائک انٹائرلی ڈفرنٹ. ان کے فیصلے میرے بھائی کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ قوم کے مسائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ میاں صاحب لیکن جو لیڈ کرتا ہے آپ ان کو مسائل میں الجھا کے آپ پبلک کو خراب کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں قوموں کے یہ مسائل نہیں ہوتے, قوموں کے لیڈر کو اس طرح الجھایا نہیں جاتا, اس کو نہیں. میں دیکھیں یہ غلط بات کی طرف جا رہے ہیں.